اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں سخت فرما دے تو اس کے انسان تصور دنیا میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ شاید آ جائے، کرنٹ آ ہی جائے، بتی گئی بھی ہے لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اچانک آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یقین ہے نا کہ یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعک، اور آپ علیہ السلام کو اٹھانے والا ہوں، الی اپنی طرف، ومطہرک، اور آپ علیہ السلام کو پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں آپ کی پیروی کرنے والوں کو، فوق الذین کفروا، اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ فرما دوں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس بات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، فاما الذین کفروا، پس بہرحال وہ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پس میں ان کو سزا دوں گا، سخت سزا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بہرحال وہ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس ان کو پورا ان کا بدلہ دیا جائے گا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 ہے۔ اس پہلی آیت سے متعلق تھوڑی سی بات میں نے عرض کی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس بارے میں جو دجل اور فریب، کس بیانی سے اور دروغ گوئی سے جو مرزائی قادیانی کام لیتے ہیں اور اسی کے ضمن میں وہ اپنا کام بنانا چاہتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں تھوڑی سی بات میں نے عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں ان کے فتنے کو سمجھنے کے لیے، اور جب بھی کسی قادیانی سے بات کرنی ہو تو بس صرف مرزے کے اوپر بات کریں، اس پر کبھی بھی بات نہیں کریں، کیونکہ مرزے کی اپنی سیرت اور اس کا کردار اتنا بدبودار ہے کہ اس کی طرف یہ آئیں گے نہیں۔ آسان طریقہ، بس ان سے کہیں جی مرزا کیا تھا،
مرزے کا طریقہ کیا تھا، مرزے کا معاملات کیا تھے، بس اس طرف نہیں آئیں گے۔ وہ کبھی آپ کو آیات میں الجھائیں گے، آیات کے معانی میں الجھائیں گے، لغت میں الجھائیں گے، حالانکہ انہوں نے کوئی نہ گرامر پڑھے ہوں گے نہ لغت پڑھی ہوگی، اپنے کام کی جو ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے اور ان کو چند ایک باتیں سکھائی جاتی ہیں اور یاد کروائی جاتی ہیں، وہ انہی پر آپ کو آگے پیچھے لے کر جائیں گے، لیکن مرزے پر کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ باہر کیف اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ اس رب کا کرم اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائی ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان اور مومن ہیں۔ ایسے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں لیکن مت ماری گئی ہے اور وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ بہرحال رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، میں بنانے والا ہوں ان کو، عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر، یعنی ان کو فوقیت دینے والا ہوں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سب سے پہلے وہ حواری تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور مسلمان بھی الحمدللہ انہی میں سے شامل ہے۔ مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی ہمارا ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ان کے ساتھ جو شریعت اتری اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال یہ انہی کے پیروکاروں میں سے ہیں، اور کفر کرنے والے یہود ہیں، اور فرمایا کہ یہ جو فوقیت ہوگی یہ آخری وقت تک رہے گا یہ سلسلہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند یہ جو آدھی صدی ہے اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوتے رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے وعدہ اب نہیں رہا؟ نہیں، ابھی بھی رب العالمین کا یہی وعدہ ہے۔ اسرائیل اصل میں امریکہ، فرانس اور روس، برطانیہ کی ایک بنائی ہوئی چھاؤنی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے یہ ایک بدماش پالا ہوا ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ یہود کی، اسرائیل کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج اگر وہ ان سے ہاتھ اٹھا لیں، اور یہ آگے اسی صورت میں آگے آئے گا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو یہ ایمان لے آئے اور رسول اللہ مبارک کی ختم نبوت کو تسلیم کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یا مخلوق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو انہوں نے مخلوق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ آج اپنے آپ کو بہت کچھ دکھا رہے ہیں، حقیقت میں وہ دوسرے ہیں۔ عیسائی ہیں، چاہے وہ برطانیہ کی شکل میں ہوں، فرانس کی شکل میں ہوں، امریکہ کی شکل میں ہوں، یا ان کی بگڑی ہوئی صورت ہو جو روس کی شکل میں ہے، وہ بھی انہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جو ملحد اور بے مذہب لوگ ہیں، اور انہوں نے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں صرف اور صرف مسلمانوں کو دبانے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر کے تو رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، ہاں پھر تم سب نے لوٹ کر، اللہ فرماتے ہیں میری طرف آنا ہے، اور فَاحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تمہارے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کا فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ پروردگار عالم فیصلہ فرما دیں گے، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے بھی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جاوید آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، اور اب آ کر عیسائی سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، یہود سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بارکہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جنہوں نے کفر کیا، فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو سخت سزا دوں گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں سخت فرما دے تو اس کے انسان تصور دنیا میں نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانیوں، اس کی جنت کی نعمتوں کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، تو اللہ کی سزا کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ادنا سی ایک جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الذی،
تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو جہنم کی سلگائی جائے گی، دنیا کی آگ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ سب سے پہلے کپڑے جلائے گی، پھر کھال جلائے گی، پھر اندر کا حصہ جلے گا۔ جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی، جہنم کی آگ اندر سے جلے گی۔ تطلع علی الافئدہ، سب سے پہلے اندر سے دل کو، اعضائے رئیسہ کو، جگر کو اندر سے جلاتے جلاتے باہر آئے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمایا۔ تو اللہ جس کے بارے میں فرما دے کہ میں سخت سزا دوں گا، تو پھر اس سخت کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ بس اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اس سزاؤں سے محفوظ فرمایا اور دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ ہاں، دنیا کی سزا بھی ہوگی، آخرت کی سزا بھی ہوگی۔ اور فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کون ہے؟ جس کو رب پکڑے اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی چھڑا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تصویر کا دوسرا رخ، ترغیب اور ترہیب دونوں چلتی ہے قرآن کریم میں۔ جہاں رب العالمین اپنی سخت سزاؤں سے اور برے انجام سے ڈراتا ہے، تو وہاں خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، زبانی جمع خرچ نہ ہو، اپنے ایمان کو ظاہر بھی کرے۔ یہ نہیں باجی ماشاءاللہ وہ بڑا پکا ایماندار آدمی ہے جی، بڑی بات ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی نیکی نہ کچھ، لیکن کیا ہے؟ بندہ ایماندار ہے، بڑی بات ہے بندہ ایماندار۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ظاہر ہونا چاہیے کہ ایک مومن کا ایمان ظاہر ہو رہا ہے، اس کے اعضاء سے، اس کے کرتوتوں سے، اس کے کردار سے، اس کے گفتار سے ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں یہ مومن ہے، اور یہ مومن کی گفتگو ہے، یہ مومن کا کردار ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھیں، جہاں ایمان کا ذکر ہوگا وہاں اعمال صالحہ کا ذکر ہوگا، اعمال صالحہ کا ذکر ہوگا۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے۔ لازم ایمان عقیدہ ہے، یقین ہے۔ جب مجھے یقین ہے تو میں وہ کروں گا۔ ہاں، جب یقین ہے، ایک آدمی ہے اس کو یہ یقین ہے کہ جی میں نے اگر اس گرم تار کو ہاتھ لگایا تو مجھے کرنٹ پڑے گا، تو لگاتا ہے۔ ہاں، پیچھے سے بند بھی کر دے تو پھر بھی کیا ہے؟ ہم کامتے نہیں جی نہیں۔ کیوں؟ کہ شاید آ جائے، کرنٹ آئے ہی جائے، بتی گئی بھی ہے لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اچانک آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یقین ہے نا کہ یہ کیا ہے؟ ہاں، تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ تو ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنے ہی کیا ہوں گے؟ اعمال ظاہر ہوں گے۔ اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبور عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ اعمال کر، ایمان کمزور ہوگا تو اعمال بھی کیا ہوں گے؟ پھر اعمال کی طرف انسان نہیں آتا۔ بہرحال فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں پورا ان کو ان کا بدلہ دوں گا، جیسے یہ اعمال کریں گے ان اعمال کا بدلے میں۔ بلکہ پروردگار تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ایک کے بدلے 10 کم از کم دیتا ہے، کم از کم 10، آگے جتنا اس کا اخلاص ہو۔ اور واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی زیادتیوں سے محفوظ فرمائے، اپنے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر مسلمان، ہر انسان، ہر جاندار، ہر چیز کے ساتھ ظلم سے محفوظ فرمائے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، آگے مزید تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔